احرام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ احرام اصل میں ایک حالت کا نام ہے. احرام دو چادروں کا نام نہیں. اچھا. دو چادریں تو اس کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک رکن ہے. شرط سمجھ لیں، دو کپڑے شرط ہیں. جبکہ حالت احرام جو ہیں وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں حلال چیزیں بھی اس پر حرام ہو گئیں. میاں بیوی سے تعلق قائم کرنا حلال تھا لیکن اب حرام ہو گیا. خوشبو کا استعمال حلال تھا اب حرام ہو گیا. بال نوچنا، بال کاٹنا حلال تھا حرام ہو گیا. یعنی بہت سی چیزیں اس نے اپنے اوپر حالت میں حرام کر لی. تو یہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ نیت اور تلبیہ کہہ لیتے ہیں. اگرچہ چادریں نہیں پہنی آپ نے، نیت اور تلبیہ آپ نے کہہ لی، نیت کر لی. وضو کے بغیر بھی، وضو بھی ضروری نہیں اس کے لیے. یعنی نیت اور تلبیہ آپ نے کہہ لی تو فوراً حالت احرام شروع ہو گئی. ہاں اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اب جنایت لازم آ گئی آپ میں، کیونکہ آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ پہلے چادریں پہن لیں. ٹھیک ہے. جو انسلا کپڑا ہے وہ پہن لیں. لیکن حالت احرام صرف نیت و تلبیہ کا نام ہے. یعنی نیت کر لی کہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں، نیت کر لی میں حج کا احرام باندھتا ہوں، اور ساتھ ہی کہہ دیا تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اسے تلبیہ کہتے ہیں. یہ تلبیہ اگر کسی نے کہہ لیا ساتھ، اس کی حالت احرام یعنی جو اسٹیٹ ہے احرام کی وہ سٹارٹ ہو گئی. یعنی پابندیوں سے جو بچنے کی صورتیں ہیں نا پہلے اپنے بتاری کر لیں. مثلا وہ لباس چینج کر لیں، آلریڈی خوشبو وغیرہ سے بچ جائیں. حالانکہ نیت سے پہلے لگا سکتے جتنی مرضی رج تیار ہو جائیں. جی 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 ہاں جی. بعض لوگوں کی کنسیپٹ یہ ہے کہ خوشبو آنی ہی نہیں چاہیے بالکل. یہ نہیں ہے، نیت سے پہلے جتنی مرضی لگائیں. ہاں وہ خوشبو خود بخود آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنی مرضی آئے، خود نہیں سونگیں گے. ٹھیک ہے. یعنی اس سے استفادہ نہیں کریں گے. تو چادروں کو نیت سے پہلے آپ لگا سکتے ہیں خوشبو کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیت اور تلبیہ کے بعد پھر احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں.